کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے، مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے، فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے۔ مفتی سمر عباس قادری صاحب، آپ نے جو تشریح بیان کی ہے اس پر ہم بطور خیرخواہی عرض کرتے ہیں کہ آپ پر رجوع اور توبہ لازم ہے۔ بات شخصیت کی نہیں، بات نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی شرح و تفسیر کی جائے تو ایسے الفاظ سے مکمل اجتناب ضروری ہے جو بارگاہ رسالت کے شایان شان نہ ہوں یا جن سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مجروح ہوں۔ آج بلا تخصیص مکتب و مسلک بے شمار اہل علم اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کر رہے ہیں اور آپ کو متنبہ کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ تشریح نامناسب، نازیبا اور فاسد معنی پر مشتمل ہے۔ ایسی صورت میں اہل علم کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بات پر اصرار کریں، بلکہ وہ رجوع کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ راعنا کے دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سمعنا و اطعنا کا مظاہرہ کیا اور فوراً اس لفظ کو چھوڑ دیا۔ لہذا جب آپ کو بار بار متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تعبیر اور یہ تعویل، یہ تشریح بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف سمجھی جا رہی ہے، تو آپ کا شایان شان طرز عمل یہی تھا کہ آپ اس سے رجوع کرتے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے اور جن مسلمانوں کے دل اس بیان سے مجروح ہوئے ہیں ان سے معذرت کرتے۔ یاد رکھیے، رجوع کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ بڑا ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اہل حق کی پہچان یہی رہی ہے کہ جب ان پر حق واضح ہو گیا تو انہوں نے اپنی رائے چھوڑ دی، اور اہل سنت کا امتیاز بھی یہی ہے کہ وہ کسی شخصیت کے اسیر نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اگر اس سے کوئی ایسی بات صادر ہو جائے جو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سمجھی جائے تو اہل سنت اس پر گرفت کرتے ہیں اور اصلاح کی دعوت دیتے ہیں۔ مفتی صاحب، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی شخص نے اپنی رائے، اپنی تعویل یا اپنے استدلال کو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب پر مقدم کیا، اسے امت میں قبولیت نصیب نہیں ہوئی بلکہ ذلت اس کا مقدر بنی ہے۔ آج مرزا محمد علی جہلمی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ بارہا اس کو بھی اہل علم نے متنبہ کیا، سمجھایا، رجوع کی دعوت دی، مگر اس نے رجوع کرنے کی بجائے اصرار کا راستہ اختیار کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آج ذلت رسوائی کے عمیق گڑھے میں گر چکا ہے۔ ہم آپ کے لیے وہ انجام نہیں چاہتے، اس لیے بطور خیرخواہی عرض کرتے ہیں کہ رجوع کر لیجئے، معذرت کر لیجئے اور اس تشریح سے برات کا اعلان کر دیجئے۔ یہی عزت کا راستہ ہے، یہی اہل علم کا طریقہ ہے، اور یہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ مفتی صاحب، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ رجوع کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے علم، تقوی اور اخلاص کی دلیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، لیکن اگر انسان تنبیہ کے باوجود اپنی بات پر اصرار کرے تو تاریخ میں ایسے رویوں کے نتائج کبھی اچھے نہیں رہے، اور ذلت ہمیشہ اس کا مقدر رہتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا محافظ ہے۔ رب نے خود اعلان فرمایا ہے انا کفیناک المستہزئین، وہ اللہ کافی ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔